الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله على الجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بہت خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بڑے خوش نصیب ہے، یہ امت دعاؤں سے ملی ہے۔ یہ امت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ان کی دعا جا کے قبول ہوئی ہے۔ تو اب یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت ابراہیمی کو جو زندہ کیا اور جو کچھ دنوں بعد یہ آنے والا ہے، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت تاریخ ہے اسلام کی۔ یہ تاریخ اپنے آپ کو سکھانی چاہیے، بچوں کو سکھانی چاہیے، فیملی ممبرز مل کے بیٹھے کہ اسلام کی تاریخ کتنی خوبصورت ہے۔ آج صبح ہی میں اپنی فیملی سے بات کر رہا تھا کہ دیکھو ادھر یہ ختم ہوتا ہے ذی الحج، ادھر محرم کا شروع ہوتا ہے مہینہ، اور محرم بھی ایک خوبصورت تاریخ، کربلا کی تاریخ، اور اسلامی کیلنڈر شروع ہوتا ہے۔ تو پھر اس محرم ختم ہوتا ہے، پھر ربیع الاول، اس کی ایک الگ خوبصورت تاریخ ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اس خوبصورت تاریخ سے آگاہ کرنا چاہیے، صرف بیانوں تک نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ روزمرہ کی زندگی میں ہم سوچیں، ہم اس پہ غور کریں۔ اس لیے یہ آیتیں جو میں نے پڑھی سورۃ الصافات کی، کبھی اکیلے میں بیٹھ کے ان آیتوں پہ غور کریں کہ ابراہیم علیہ السلام کتنا خوبصورت واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور صرف ابراہیم علیہ السلام کی قربانی نہیں ہے، اس میں اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی ہے، اس میں بی بی ہاجرہ علیہ السلام کی بھی قربانی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تک پوری ٹیم نہیں بنتی گھر میں دین نہیں آتا، پورے ایک ٹیم ورک ہوتا ہے۔ بی بی ہاجرہ بھی تیار ہوئی، اسماعیل علیہ السلام بھی تیار ہوئے، ابراہیم علیہ السلام بھی تیار ہوئے، تو پھر اسلام کو زندہ کیا، اور تا قیامت اسلام چمکتا رہے گا ان کی اس مبارک قربانی سے۔ وہ صفا و مروہ اور وہ سعی اور یہ قربانی اور یہ اسماعیل علیہ السلام کا قربان ہونا، یہ پورے خوبصورت تاریخ بنا کے قیامت تک چمکاتے رہیں گے یہ لوگ۔ تو اس لیے گھروں میں بھی ایک ٹیم ہونی چاہیے۔ اگر میاں دیندار ہے، بیوی نہیں ہے، بیوی دیندار ہے، شوہر نہیں ہے، دونوں دیندار ہے، بچے دیندار نہیں ہے، بچے دیندار ہے، یہ دونوں دیندار نہیں ہے، تو بڑے مسئلے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو آیات مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی خوبصورت تاریخ بیان کی سورۃ الصافات میں، فلما بلغ معہ السعی، کہ جب اسماعیل علیہ السلام 8-9 برس کے، بعض مفسرین کہتے ہیں 12 سال ان کی عمر ہو گئی تھی، اور ان کو آپ مینا کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ کہا بیٹا ایک چھری لے کے آؤ اور رسی لے کے آؤ، ہم جنگل کی طرف جاتے ہیں، وہاں سے کچھ لکڑیاں توڑنی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے، مینا کی جگہ پہ پہنچے جہاں پہ یہ قربانی کا تاریخی واقعہ پیش آیا، تو وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا، میرے جان کے ٹکڑے، میرے لالے، میرے پیارے، یا بنیا، خوبصورت انداز میں آپ نے خطاب فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام، میں تو خواب میں یہ دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ پکی بات ہے کہ یہ کام ہو کے رہے گا۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے اس بارے میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تیرا کیا خیال ہے، یہ نہیں کہ اگر تیرا خیال نیگیٹو میں تو میں یہ کام نہیں کروں گا، پازیٹو میں تیرا جواب آئے گا تو میں کروں گا۔ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ 2 مختلف طریقے ہوں گے پھر تمہیں ذبح کرنے کے، اگر تم ہاں کہتے ہو یا نہ کہتے ہو۔ اس میں اب میں آپ کو خواب کے بارے میں دیکھیں، نبی کا خواب بھی وحی کی ایک صورت ہوتی ہے۔
تو یہاں پہ ایک ضروری بات یہ کہ یوم الترویہ جو 8 ذی الحجہ ہے، جو کہ بدھ کو آ رہا ہے، کیونکہ 9 کو عرفہ ہے، تو اس سے پہلے جو 8 ذی الحجہ ہے یوم الترویہ جسے کہتے ہیں، ترویہ کہتے ہیں شک کو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو ان کو شک ہوا کہ اسلام تو یہ نہیں کہتا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، ان کو شک ہوا۔ اگلے دن پھر یہی خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، تو ان کو سمجھ میں آیا کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں عرفہ، یعنی پہچان گئے، سمجھ گئے، تو اس کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ تو اور جو 10ویں تاریخ ہے اس کو کہتے ہیں یوم النحر، یعنی کہ قربانی کا دن، جس کو ہم عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں، کہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے گئے قربانی کے لیے۔ تو 8 کو آپ نے خواب دیکھا یوم ترویہ، 9 کو آپ نے پہچان لیا کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے، اور 10 کو آپ لے کے گئے مینا کی طرف ان کو، جس کو ہم کہتے ہیں یوم النحر۔ تو اب یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تجھے میں نے دیکھا خواب میں تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب ان کا جواب سنیں، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی نیک بنائے۔ یہاں پھر علماء مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس بچے کا جواب وہ ماں باپ، وہ ماں کی، خصوصاً ماں کی تربیت کا نتیجہ تھا۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے میرے ابا جان کر ڈالیں جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ بس کر ڈالیں، آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ فلما اسلم، اب یہاں پہ دیکھیں اسلم، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے گردن کو جھکایا۔ یہاں پھر مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام کی بھی قربانی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا نام لیا ہے، انہوں نے چون چرا نہیں کیا اور اپنے آپ کو پیش کیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، آپ کو ماتھے کے بل لٹایا، اور یہاں پہ پھر انہوں نے خوبصورت کلمات کہے اسماعیل علیہ السلام نے کہ ابا جان آپ اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیں، کہیں خون آپ کے کپڑوں پہ نہ لگ جائے، اور آپ اپنی آنکھوں پہ پھٹی باندھ لیں کیونکہ آپ مجھے ذبح ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، اور پھر کہنے لگے آپ مجھے یہیں دفنا دینا، میرا جو کپڑا ہے نا یہ آپ لے جا کے سب سے پہلے میرا سلام میری امی کو کہے گا، اور جب ان کو میری یاد آئے گی تو پھر وہ میرے کپڑے کو دیکھے گی۔ تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں، اس کو اکیلے میں بیٹھ کے، میں یہی اپنے آپ سے بھی کہتا ہوں، سب سے کہتا ہوں، یہ الفاظ دیکھیں، والد دیکھیں، اور پھر وہ جذبات دیکھیں، تو آدمی دنگ رہ جاتا ہے کہ یار کیا اسلام کی خوبصورت تاریخ ہے۔ یہاں پہ اب آپ دیکھیں، یہاں پہ جو ہم کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو، یہاں پہ شیطان بی بی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگے آپ کے جو میاں ہیں ابراہیم علیہ السلام صرف خواب کے آنے پہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں، اور کہتے مجھے اللہ نے حکم دیا۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا جب اللہ نے حکم دیا ہے تو وہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، جا دفع ہو جا۔ پھر شیطان نے آ کے چکر چلایا اسماعیل علیہ السلام پہ، اسماعیل علیہ السلام نے بھی جواب دیا۔ پھر آیا شیطان ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام تو پھر ماشاءاللہ اللہ کے تربیت یافتہ کنکر مارے۔ اس لیے اب تک یہ سنت ابراہیم علیہ السلام کی زندہ ہو رہی ہے کہ ہم جو حج میں شیطان کو پتھر مارتے ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت 3 دفعہ مارتے ہیں، 3 جگہ 3 دن مارتے ہیں، تو وہ یہی پیچھے اس کی تاریخ ہے۔ تو اب جب اسماعیل علیہ السلام نیچے ہیں اور چھری ان کے ہاتھ میں ہے، ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے، اب وہ ذبح کر رہے ہیں، تو یہاں پہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور پھر اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا تو فرمانے لگے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا تو فرمانے لگے اللہ اکبر وللہ الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب یہ جو تکبیرات ہم پڑھتے ہیں 9 ذی الحج سے لے کے 13ویں ذی الحج تک کی عصر تک، اس کے پیچھے یہ تاریخ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ واجب ہے پڑھنا، ہر مرد اور عورت کے لیے اس کو ایک دفعہ پڑھنا واجب ہے، مردوں کے لیے زور سے اور عورتوں کے لیے آہستہ۔
اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 9 ذی الحج تو بعد میں آئے گی یوم عرفہ کے دن، اس کے علاوہ بھی پڑھتے رہیے، مستحب ہے، صحابہ سے ثابت ہے، علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے وہ پڑھتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے وہ پڑھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس کو بار بار پڑھیں، اس کو بار بار پڑھیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہیں، پھر ہم کو سب کو پتہ ہے پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علامت کے طور پہ جانور کو بھیجا اور وہ ذبح ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم علیہ السلام تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا۔ تو یہاں پہ علماء دیکھیں، پھر میں تو علماء مفسرین کی بات ہی کروں گا، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھرے، اور جو زندہ ہے جو ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت دے۔ وہ بڑی درد بھری بات کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری، تم کم از کم اپنی حرام خواہشات پہ ہی چھری پھیر دو، اتنا تو کر دو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ مت دو، غیبت مت کرو، کیوں کرتے ہو یہ سارے کام؟ پھر اگر تمہیں شیطان آئے ورغلانے کہ نہیں جھوٹ بولو گے تیرا کام بنے گا، دھوکہ دو گے تیرا کام بنے گا، اس وقت یہ قصے کو سامنے لاؤ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد کو ذبح کر رہے ہیں، میں ان اگر حرام خواہشات کو ذبح کروں گا تو اللہ میرے جھوٹ کے بغیر کام بنائے گا، دھوکے کے بغیر کام بنائے گا، رشوت کے بغیر کام بنائے گا۔ یہ قصہ پیغام ہے، یہ صرف قصہ نہیں ہے کہ بھائی قصہ ہے اس کو پڑھ لیا، اس لیے کہ تم بار بار پڑھو۔ اور یہ بھی دیکھو، یہ بھی علماء کرام فرماتے ہیں، خوبصورت بات فرماتے ہیں، مجھے بہت فائدہ ہوا، کہنے کہ اللہ کا جب حکم آتا ہے نا، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حکم کو پورا کرو، تو اس میں چون چنا مت کرو، بلکہ اس میں اپنی کامیابی سمجھو کہ ابراہیم علیہ السلام ذبح کرتے ہوئے خوش اور اسماعیل علیہ السلام ذبح ہوتے ہوئے خوش۔ حالانکہ ایک باپ ہے شفیق، والد، نبی، کتنا شفیق ہوتا ہے، کتنا مبارک دل ہوتا ہے ایک نبی کا دل، وہ باپ کی صورت میں وہ ذبح کر رہا ہے لیکن خوش کہ نہیں، زمین و آسمان کا بادشاہ اللہ مجھ سے راضی ہو رہا ہے، اس کی رضا مجھے مطلوب ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام ننھی سی جان، پھر بھی زبان پہ آہ نہیں آ رہی، ان کو بھی یہ پتہ ہے ماں کی تربیت ہے، ماں کو بھی یہ پتہ ہے، وہ تربیت ان کو بھی شوہر کی طرف سے ملی ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کریں گے تو ہماری کامیابی۔ تو اس لیے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، دیکھیں پچھلی زندگی پہ ہم توبہ کریں، استغفار کریں۔ ہم کوئی فرشتے نہیں بن سکتے کہ گناہ نہ ہو، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ گناہ ہو جائے غلطی سے تو بھائی فوراً توبہ استغفار ہو۔ تو ابھی بھی دن ہے، 5 دن، تقریباً 4 دن رہ گئے ہیں اس عید میں۔ اس قصے کو بار بار پڑھ کے اللہ کے واسطے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے پچھلی زندگی پہ ہم توبہ کریں، چھوڑے وہ زندگی جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوتا ہے، جس سے نیک لوگ گند ہے اس کو ناپسند کرتے ہیں، اس زندگی کو چھوڑے۔ اور واللہ بہت آسان ہے یہ زندگی کو اختیار کرنا۔ اگر مشکل ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام چھری نہ پھیرتے، اگر مشکل ہوتا تو بی بی ہاجر اپنے بیٹے کو حوالے نہ کرتی، اگر مشکل ہوتا تو اسماعیل علیہ السلام اپنی گردن کو پیش نہ کرتے۔ دین آسان ہے، واللہ آسان ہے، فطرت پہ ہے دین۔ اب اس قصے کو ہمیں یہی سمجھنا ہے، پیغام سمجھنا ہے کہ دیکھو اللہ کے دین پہ ایسے قربان ہونا ہے۔ اور پھر وہی علماء فرماتے ہیں اللہ ہم سے جان کی قربانی نہیں مانگ رہے، اولاد کی قربانی نہیں مانگ رہے، بس یہی مانگ رہے ہیں کہ بھائی غیبت مت کرو، غیبت مت کرو، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، کسی کا دل مت دکھاؤ، اپنی انکم کو، اپنی معاش کو حلال بناؤ، حرام سے اجتناب کرو، بس یہی کہا جا رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، سجدے کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ احکامات ہے۔ باقی اسلام تو فجر کتنی ہے، 2 رکعت فرض ہے اور 2 سنت، ظہر تک اپنی دنیا میں لگے رہو،
جو دنیا کمانی ہے کماؤ، پھر ظہر سے لے کے عصر تک، ظہر پڑھ لو عصر تک کتنا وقت ہے۔ اسلام تو ہمارا بہت خوبصورت مذہب ہے۔ جو گھر سے نکلتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے معاش کماتا ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ایسا حاضر ہوگا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ہمارا دین تو اللہ نے بہت آسان بنا دیا، واللہ بہت آسان بنا دیا۔ بیوی کو یہ کہا کہ تو شوہر کی مان کے چل، یہی تیرا دین ہے۔ شوہر کو بولا تو بیوی کے حقوق ادا کر، یہی تیرا دین ہے۔ ماں باپ کو بولا اپنی بچوں کی دیکھ بھال کرو، ان کے کھانے پینے کی، ان کی تربیت، ان کی تعلیم کی، یہ تم لوگوں کا دین ہے۔ بچوں کو یہ کہا اپنے ماں باپ کی مانو، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، ان کی خدمت کرو، وہ تمہارا دین ہے۔ کتنا خوبصورت مذہب ہے۔ بہن کی ٹیک کیئر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کتنے اجر عطا فرمائیں گے۔ بڑے بھائی کے بارے میں یہ بولا کہ باپ کے بمنزل ہوتا ہے بڑا بھائی۔ تو یہ ہمارا دین ہے، خوبصورت دین ہے۔ گھر میں داخل ہو، سلام کرو گے تو تمہارے رزق میں برکت دی جائے گی۔ اب گھر میں آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، محبت پھیلتی ہے، اور اللہ کہہ رہے میں تمہارا رزق بھی بڑھا دوں گا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، میری گزارش ہے آپ سب سے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو قصہ ہے نا، واللہ یہ ایک بار نہ سننے سے ہوگا نہ پڑھنے سے ہوگا، بار بار سنیں اور خود قرآن کھولیں، خود قرآن کھولیں، بچوں کو بٹھائیں، انگلش میں، اردو میں، پشتو میں، جس لینگویج میں آپ سمجھتے ہیں۔ سورۃ الصافات آیت 102، یہاں سے وہ قصہ ہے یا اسے تھوڑا پہلے شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، اس کو پڑھیں، بار بار پڑھیں، بار بار پڑھیں، اتنا پڑھیں، اتنا سنیں کہ دل کے اندر پیوست ہو جائے کہ واقعی یہ قربانی بہت عظیم قربانی ہے۔ اور یہ صرف دمبے تک، گائے تک، بکرے تک نہ رکھیں، بلکہ بچوں کو اور اپنے آپ کو اس پہ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ کتنی بڑی اس کے پیچھے تاریخ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔